بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا یاسین علی موتاکم وقال علیہ الصلاۃ والسلام اقرؤوا علی موتاکم یاسین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال علیہ السلام لا تذکروا موتاکم الا بخیر وقال علیہ السلام صلوا علی موتاکم باللیل والنہار اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہیں وہ ہمارے گھر سے سرپرستی کی جو حیثیت رکھنے والی خاتون، جن کے رہنے سے ہمارے گھر میں برکتیں، رحمتیں، عافیتوں کا نزول ہوتا تھا اور جن کی وجہ سے خاندان جڑا رہتا تھا اور جن کی وجہ سے مسلسل دوستوں کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی، اور جو ہم سب کے لیے ایک اعتبار سے دعا کی درخواست کی جانے والی شخصیت تھی، وہ ہم سے آج جدا ہو گئی۔ جس طرح اس وقت مرحومہ کے وصال پر ہم لوگ یہاں جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ایک دن ہم لوگ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہمارے بھی گھر میں کچھ افراد آئیں گے، تسلی دیں گے، قرآن خوانی ہوگی، یاسین پڑھی جائے گی، ہمارے خیر کو لوگ یاد کریں گے، ہمارے نیکیوں کو لوگ یاد کریں گے۔ کوئی اقوال یاد کرتا ہے، کوئی افعال یاد کرتا ہے، کوئی کردار یاد کرتا ہے، کوئی عبادت یاد کرتا ہے، کوئی ذکر یاد کرتا ہے، کوئی ان کے شب و روز یاد کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے موتا کو ان کی نیکیوں سے یاد کیا کرو، ان کے بارے میں کسی بھی اعتبار سے ایسی ویسی بات مت کہا کرو، بلکہ جو بولو وہ اچھی بات بولا کرو، ان کے محاسن کو گنا کرو۔ علماء فرماتے ہیں جو اپنے مرحومین کے محاسن کو گننے کا عادی ہو، اللہ اس کے موت کے بعد بھی ایسے افراد کو پیدا کرے گا جو ان کے محاسن کو گنیں گے۔ جو اللہ نہ کرے ایسے بدبخت ہوں جو موتا کے محاسن کو چھوڑ کر غیر محاسن کو ذکر کرتے ہوں، تو ان کے مرنے کے بعد بھی ایسے ہی لوگ وجود پائیں گے جو غیر محاسن کو اچھالیں گے اور اسی کو ذکر کریں گے۔ کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس لیے کہا ہمیشہ اس بات کا تصور رکھا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی، یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ لا راحت بعد اليوم یا خدیجہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری ملنے کے بعد کہا آج کے دن کے بعد کوئی راحت نہیں، زندگی میں ریسٹ نہیں، بلکہ ایک ریسٹ لینے کی جگہ اللہ نے جو بنایا وہ قبر ہے۔ قبر ہمارے لیے گہوارہ ہے، ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے اللہ نے اس کو اپنی رحمتوں کے برکتوں کی جگہ بنائی۔ اللہ رب العزت
روضۃ من ریاض الجنہ انشاءاللہ اس وقت بنائے گا جب ہم لوگ اس کے لیے زندگی بھر تیاری کرتے رہیں۔ اس کے لیے کیا کہا گیا؟ راحت نامی چیز جو سوچے بغیر دنیا میں آخرت کی محنت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راحت ہی راحت کے دروازے آخرت میں کھول دے گا۔ جو یہاں پر بھئی فجر پڑھو نہیں ذرا آرام کرنا، ظہر پڑھو آرام کرنا، ارے عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، لوگوں نے اپنے آپ کے تقاضے کو مقدم رکھا اور اللہ کی شریعت کے تقاضے کو آگے پیچھے کر دیا، تو اس کے لیے آگے آنے والے مراحل مشکل ہو جاتے ہیں۔ مرحوم جب بھی کوئی ہو جاتے ہیں تو علماء کیا فرمایا؟ اس بزرگ کا قول یاد کرو۔ کسی نے کہا حضرت کس کا جنازہ؟ حضرت نے کہا تیرا جنازہ، تجھے برا لگے تو میرا جنازہ۔ کہا بیٹا اس وقت میں یہ کس کا جنازہ، کس کی میت، یہ سب تذکرہ کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ تجھے چاہیے کہ اپنے بارے میں یہ سوچے، ارے بھئی یہ اللہ کا بندہ 3 چیزوں سے پار ہو چکا، موت خیر و شر کے بارے میں کہ مجھے اچھی موت آئے گی یا بری موت آئے گی، اس سے پار ہو گیا ہے، اور یہ خاتمہ بالخیر کے خوف سے پار ہو گیا ہے، اور سکرات کے ان حالات سے پار ہو چکا ہے، اور یہ تینوں حالات تجھ پر آنے والے ہیں۔ جب آنے والے ہیں تو آنے والی چیز کی تیاری شروع کرو۔ موت آتی ہے سب کی موت یاد دلانے کے لیے، اسی لیے کہا الموت مذکرۃ، موت کیا ہے؟ یہ یاد دلانے والی چیز ہے، اسی لیے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو۔ اذکروا حازم اللذات کہا گیا، حازم اللذات لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت۔ یہ بدن، یہ شریر جس کو ہم لوگ کپڑوں سے سجاتے ہیں، کھانے سے پالتے ہیں، اس کے لیے جو کچھ ہم محنت کرتے ہیں، یہ گھر اس شریر کے لیے، کھانا پینا اس شریر کے لیے، کپڑے اس شریر کے لیے، زیورات اس شریر کے لیے، وہ بدن کے لیے۔ جو کچھ ہم اپنی زندگی میں محنت کرتے ہیں بدن کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن ان تمام بدن کو اصل جو بنیاد ہے وہ روح ہے، روح ہی کی وجہ سے سب کچھ زندہ ہے۔ آنکھ ہے، زبان ہے، ناک ہے، کان ہے، سب کچھ ہے، تو روح ہے تو یہ سب کام کریں گے، روح نہیں ہے تو سب ناکام ہے، سب بے کام ہے۔ تو روح کے لیے ہم نے کیا کیا؟ نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، ذکر اللہ کا حکم ہے، تلاوت اللہ کا حکم ہے۔ حکم کے ذریعے سے حکم کو تقویت ملتی ہے، روح کو حکم بتایا گیا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح بھی اللہ کا حکم ہے، حکم ہوا تو ہم زندہ ہوئے، حکم ہوگا تو ہم مر جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا اوامر کے ذریعے سے امر کو تقویت پہنچاؤ، اوامر یعنی اعمال کے ذریعے سے امر کو تقویت پہنچاؤ، یعنی روح کو تقویت پہنچاؤ۔ روح کو تقویت جیسے اللہ نے بدن کو بنایا مٹی سے، تو مٹی سے بنی ہوئی چیزوں سے بدن کو راحت ملے گی، پانی مٹی سے، غذا مٹی سے، کپڑے مٹی سے، اور گھر مٹی سے، تمام چیزیں مٹی سے بنائی گئی ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ امن والہ روح کو راحت کیسے پہنچائے گا؟ روح امر سے بنی ہے، فرمایا اوامر سے اسے سکون ملے گا، اوامر سے اسے راحت ملے گی، اوامر سے اسے ایک اعتبار سے ترقی اور اس کی تزین ہوگی، اس کی تزین، اس کا تحفظ، اس کی ترقی، اور اس کے لیے ہر اعتبار سے خوشی، یہ آ کر اوامر کے ذریعے سے۔ اسی لیے اب ہم لوگوں کو چاہیے اپنی موت کی فکر فرمائیں، اور مرحومہ کے اندر جتنی اچھائیاں تھیں وہ سب ہمارے اندر منتقل کریں۔ ان کے اندر سخاوت تھی، سخاوت منتقل کرو، عبادت تھی، عبادت منتقل کرو، ان کے اندر دعاؤں کا اہتمام تھا وہ منتقل کرو، اللہ کا ڈر تھا وہ منتقل کرو، انہوں نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا وہ منتقل کرو۔ پتہ نہیں ان کے کیسے نیک اعمال جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی عمر عطا فرمائی۔ یہ علماء فرماتے ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر منتقل کر لینا چاہیے، اس کو پریوار میں تقسیم، جیسا وراثت لوگ تقسیم کرتے ہیں، کیا چھوڑ کر گئے، وراثت تقسیم کرتے نہیں کرتے، اسی طرح اخلاق تقسیم کر لو،
یہ سخاوت کے اخلاق تھے، یہ اخلاق تھے، وہ اخلاق، تقسیم کرو، اس کو اپنا لو. پھر اس کے بعد دیکھو جو خیر اللہ تعالیٰ ان کے حیات میں رکھا وہ تمام خیر آخر تک بھی باقی رہیں گے. اب کرنا کیا ہے؟ اب ایصال ثواب کثرت سے کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا، ان کے حق میں یاسین پڑھنا، ان کے حق میں کلمہ طیبہ کا توشہ. در منصور کی روایت ہے اپنے مرحومین کو کلمہ طیبہ کا توشہ بھیجا کرو، 70,000 بار کلمہ پڑھ کر توشہ بھیجنا. اور اس کے علاوہ کرنا کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہم لوگ صبح شام جو نمازیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں اس میں اس بات کا اہتمام کریں دعا کرتے وقت، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکر انسانا. جو جنازے کی دعا ہے وہ دعا میں بھی پڑھا کریں. اور ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں بھائی، کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی چیزیں وراثت میں تقسیم کی جاتی ہیں. وراثت میں تقسیم ہونے سے پہلے استعمال کرنا ناجائز، اجازت نہیں ہے. اس لیے کسی کے انتقال سے پہلے اس کے مال سے تجہیز و تکفین کا خرچہ، قرض کی ادائیگی کے ترتیب اور وصیت، اور چوتھے نمبر پر وراثت کا نمبر ہے. پہلے قرض ادا کرو، فرض ادا کرو، وصیت ادا کرو، تجہیز و تکفین کے لیے جو نظام ہے وہ بٹھا لو، پھر اس کے بعد جو ما بقیہ ہے وراثت میں. خیر، اس وقت میں وراثت کیا ہے؟ اس وقت میں وراثت ان کی زندگی کے نیک اعمال ہیں، پہلے وہ ہم لوگ اپنا لینا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اگر ہم لوگ پابندی کے ساتھ اپنے مرحومین کے نیک صفات کو اپنا کر زندگی گزاریں گے، اللہ ہماری زندگی کو اپنے نسلوں کے لیے نیک نمونہ بنائے گا. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو کہی ہوئی بات پر سمجھی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کروٹ مرحومہ کو جنت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ تعالیٰ ان کا مقام متعین فرمائے. اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنائے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خیر جو کچھ نیک برگزیدہ بندوں نے مانگے ہیں وہ تمام خیر مقدر فرمائے. ہر طرح کے شر جس سے لوگوں نے پناہ مانگی ان تمام سے پناہ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم میں سریے کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. ماں اور باپ ایسی نعمتیں ہیں جو دنیا سے ایک بار چلے جاتے ہیں تو دوبارہ نصیب نہیں ہوتے. دیگر تمام نعمتیں آگے پیچھے نصیب ہو جا سکتی ہیں. والدین کی نعمت ایک مرتبہ اگر کوئی کھو دے پھر ہمیشہ کے لیے وہ اس سے محروم ہی رہتا ہے. اس لیے جو ہو گیا سو ہو گیا، مزہ فرمایا. جو گزرنے والی چیزوں کو گزار دو بس. اب کرنا کیا چاہیے؟ آگے جو چیز اسے کہتے ہیں رضا علی القضاء ہونا چاہیے. اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر راضی رہ کر ہم لوگ صبر کے ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین فیصلہ کرے گا. جو کچھ پڑھا گیا ہے ان تمام کے بارے میں یہ نیت کر لیں پڑھے ہوئے ساتھی، یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء کو پہنچا کر، یا تمام مومنین و مومنات کو پہنچا کر، بالخصوص یا اللہ جن کے تعزیت کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو بھی اس کا ثواب بھرپور پہنچا دے. انشاءاللہ یہ نیت کر لینے سے جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یاسین کا ثواب پہنچائے گا یہ پورا پہنچائے گا، اور پھر تقسیم اللہ تعالیٰ کیے بغیر پورا پہنچائے گا. اور جو نیت کرتا ہے اسے جتنا اللہ سب کو پہنچایا وہ سب کا ثواب ٹوٹل اللہ تعالیٰ نیت کرنے والے کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من حییت منا فحی الاسلام ومن توفیت منا فتوفى الایمان. اے اللہ ہم سبھی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے خیر کا فیصلہ فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما. مرحومہ کی مغفرت فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما.
ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، ان کے نیک صفات ہمارے اندر منتقل فرما، انہوں نے اپنے پریوار کے لیے جو دعائیں مانگی اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو عطا فرمایا، ان کے رہتے ہوئے عطا فرمایا، اس کا تسلسل تا دم زیست جاری و ساری فرما۔ یا اللہ برکات و رحمات کا سلسلہ جاری و ساری فرما۔ یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ تمام خواتین، یا اللہ تمام مرد حضرات جو بہت دیر سے یا اللہ عبادت میں، ریاضت میں، ذکر میں، تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے فضل سے ان کی یا اللہ تلاوت کو قبول فرما کر یا اللہ مرحوم کے یا اللہ ایصال ثواب کا یا اللہ اس کو ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ مرحوم کے ایصال ثواب کا اسے ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ مرحوم کے ایصال ثواب کا یہ تمام نیک اعمال کو ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے زندگی میں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، غافل زندگی سے، غفلت والی زندگی سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔